السلام علیکم، MB نیوز کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کافی دنوں سے کچھ سوچ رہی تھی کچھ ایسا کروں جو آپ کو سننے میں اچھا لگے، لیکن ناظرین آج بھی بہت اہم دن ہے خواتین کے حوالے سے۔ آج بہت خوبصورت دن ہے، لیکن خواتین کا ایک ہی دن نہیں ہوتا ناظرین۔ خواتین کا جو ڈے ہے وہ خواتین کے ہی دن ہے، ان کا ہی عالمی دن ہوتا ہے۔ اگر ان کو احساس کروایا جائے، اگر ان سے پیار اور محبت سے پیش آیا جائے، اور اگر ان کو ان کے مقام کے بارے میں بتایا جائے اور اسی جگہ پہ ان کو رکھ کے رسپیکٹ دی جائے، بالکل ناظرین ان کا روز عالمی دن ہو، وہ روز اس دن کو منائیں اور وہ روز خوش رہیں، اور وہ کبھی بھی دکھ ان کو کچھ ہی قسم کا بھی نہ پہنچے۔ لیکن ناظرین، معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے پیش آتے ہیں خواتین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سلوک بھی اس طرح کا کرتے ہیں۔ ناظرین، صرف 8 مارچ ہی کیوں، میں کہتی ہوں کوئی بھی دن، روزانہ کا دن، ہر جگہ، ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ خواتین کا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر جگہ پر خواتین موجود ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، اگر ہم لوگ نہ ہو، ہماری جو موجودگی نہ ہو، تو مرد جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں، میں یہاں پہ مردوں کی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو برا کہہ رہی ہوں، میں صرف خواتین کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، ان کی جو اہمیت کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسلام نے بھی خواتین کو کتنا بڑا جو عہدہ دیا ہے، کتنا بڑا ان کو رتبہ دیا ہے۔ اسلام سے پہلے دیکھا جائے تو خواتین کو وہ رتبہ اور وہ جگہ نہیں ملی تھی، عزت اور مقام نہیں ملا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو وہ مقام انہوں نے خواتین کو دیا، جو ان کا اپنا مقام تھا، جو ان کی جگہ تھی، ان کو عزت دی، انہیں پیار دیا، انہیں احترام دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ خواتین جو کا زندگی میں کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ ورنہ اس سے پہلے خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب وہ پیدا ہوتی تھی تو بچی کو اسی ٹائم دفنا دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو فرونیت رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، ابھی کچھ چند دنوں پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو زندہ دفنا دیا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو ہے انسانیت زندہ ہے، اور انشاءاللہ وہ زندہ ہی رہے گی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت پیار کرتے ہیں اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہوؤں سے، اپنی ماؤں سے، ان کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا اسی پہ زندہ ہے اور قائم بھی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں، صرف ایک دن ہی نہیں خواتین کا، ہر دن ہی خواتین کا ہے، ہر منٹ ہی خواتین کا ہے۔ زندگی کے آپ کسی بھی قدم پر اگر دیکھ لیں تو خواتین اس میں آپ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہیں۔ اگر ہم مائیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی خوبصورت طریقے سے کرتی ہیں کہ وہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی حاصل کریں۔ وہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور عزت دیں ان کو۔ اور اگر ہم بہنیں ہیں تو ہم اپنے والدین، اپنے بہنوں بھائیوں کی عزت ہیں، ہم ان کی عزت کی لاج رکھتی ہیں۔ اگر ہم بیٹیاں ہیں تو اپنے والدین کی عزت کی خاطر ہم جان تک قربان کر دیتی ہیں۔ اور اگر ہم بیویاں ہیں تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں، اپنے سے جڑے ہر رشتے کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو ایک ساتھ باندھ کے رکھیں، اور ایک اچھا جو معاشرہ ہے اس میں جو ہے وہ ہمارا جو مقام ہے وہ بن سکے، اور ہر جگہ سے لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، خواتین کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ابھی بھی خواتین کو ان کا حقوق نہیں دیے جاتے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ کو اٹھا لیں، یا آپ حدیثیں، یا آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواتین کا جو مقام ہے وہ بہت اوپر ہے، ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ خواتین آپ کو ایک معاشرہ اور ایک مضبوط انسان بناتی ہے، اور ایک عاشرہ معاشرہ دیتی ہے جس میں آپ رہ کر اپنے آپ کو کامیاب اور کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکے۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ خواتین سالوں سال جو ہیں وہ ہمارے گھروں پہ ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو ہمارا خیال رکھتی ہیں، اور ہماری جو اگر بہویں ہیں اور ہماری جو بھابیاں ہیں وہ بھی ہمارے گھر کو دیکھتی ہیں، اور ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ ناظرین، خواتین کو، آپ کی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو صرف ایک دن کے لیے چاکلیٹس یا گفٹس دے دینا، یا ان کو کھانے پہ لے جانا بہت اچھی بات ہے، لے کے جائیں، ان کو بھی اچھا فیل کروائیں، ان کو بھی فیل کروائیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی لائف میں، اور آپ ان کا ایک جگہ ہے، ان کا مقام ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ مرد ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں اپنے گھر پہ رہنے والی ماؤں، بہن، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، کہ
کام کریے یار، کرنے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن خواتین کو بھی احساس دلانا چاہیے، ان کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی اٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 بول ان سے پیار سے بول دیں گے تو وہ اپنی جان تک وار دیتی ہیں۔ جو لڑکی ہے اور ماں اور بہن ہے وہ قربانی کا ایک دوسرا نام ہے، وہ اپنا سب کچھ وارنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواتین نے اپنے ملک کی خاطر جو بہت ساری قربانیاں دی، بہت سارے ایسے کام کیے، وہ جنگوں میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں، انہوں نے تحریک بھی چلائی، پھر اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار بھی نبھائے، اس میں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری ایسی قربانیاں دی جن میں انہوں نے ہر چیز کو پہلے پیورٹی پہ پاکستان کو رکھا، اور پاکستان میں رہ کر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور دوسری کنٹریز میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جس میں فاطمہ جناح جو سب سے بڑا نام ہے، آپ جو مادر ملت ہیں ہماری، ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ فاطمہ جناح کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد بیگم شمشاد احمد خان ہے، پھر بیگم محمد علی جوہر ہیں، پھر اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی خان ہے ناظرین، پھر بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہیں، بیگم شائستہ اکرم ہیں، پھر جو شہید اس طرح کی بہت زیادہ خواتین تھی، اور مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی۔ ناظرین، اگر ہم کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جس میں پولیس، لیڈیز پولیس کانسٹیبل، پولیس آفیسر، ڈاکٹر، نرسز، استاد، اور اگر آپ دیکھا جائیں پائلٹ، اور اگر آپ دیکھا جائیں ٹریفک وارڈنز جو ہیں، اگر ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں تو ہم اپنی ڈیوٹیز کو پورے احسن طریقے سے سارا انجام دیتی ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھاتی ہیں، چاہے وہ ایک نیوز کاسٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روڈ پہ کھڑے ہونے والی ایک جو ہے وہ شو کرنے والی، یا ایک روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ہر خواتین کا اپنا مقام ہے، اپنی ایک جگہ ہے جسے وہ بخوبی احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ وہ اداروں سے منسلک ہو کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہی ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں اس سے مستفید کر رہی ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کا ایک نام روشن کر رہی ہیں۔ وہ کبھی بھی جو ایسی قربانیوں دینے سے اب دریغ نہیں کرتی اور نہ ہی وہ ڈرتی ہیں، وہ ہر قدم پر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ٹریفک وارڈنز ہیں، جو کھڑی ہوتی ہیں، ہمیں اچھی طرح گائیڈ کرتی ہیں، ہم اتنے برے طریقے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو لیکن ناظرین وہ ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، اور ان کا بولنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہمیں وہ سمجھاتی ہیں کہ کس طرح ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ پھر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پھر ٹیچرز ہیں، پھر آپ کا استاد ہے جو آپ کو ایک خوبصورت جو ہے آپ کی عمارت کو کھڑا کرتا ہے، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک بنانے کے لیے سب سے بڑا جس کا ہاتھ ہوتا ہے والدین کے بعد وہ استاد کا ہے۔ تو آپ کی جو اس روپ میں اگر آپ دیکھا جائے تو خواتین کا اس میں بھی بہت سارا کردار ہے۔ ناظرین، ہم ہر شعبے میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ، اگر ہم ہر قدم پہ جو ہے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیتی رہیں گی، جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی ہم وہاں پہ پہنچیں گی، اور کبھی بھی ہم اپنے مردوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، بلکہ ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوں گی اور ترقی کی راہ پہ ایسے ہی گامزن رہیں گی، اور اپنے ملک کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر لے کر چلتی رہیں گی۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے جو والد ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ تو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر ہمیں ہر قدم پر ہمارے جو باپ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا ہسبینڈ ہے، وہ ہمیں اگر اپروچ کرتے رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، تو ہم اب اسی طرح ترقی کی بہت ساری منزلوں کو طے کریں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گی، کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کی کوئی بھی سیڑھی کو نہیں عبور کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملک کی وزیر اعلیٰ بنی، اور ملک کی جو ہے ترقی کی راہ میں انہوں نے کتنی زیادہ کام کیے، اور اس کو لے کر وہ کس طرح چل رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری خواتین کو دیکھا، تاریخ میں بھی بہت سارے ایسے نام ہیں، ابھی میں نے کچھ نام آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کچھ نام تو مجھے یاد نہیں آ رہے تھے، جتنے مجھے یاد پڑے اور جتنے مجھے لگا میں نے آپ کے ساتھ ان کو شیئر بھی کیا۔ اور بہت ساری ایسی پائلٹ بھی ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی، ان میں جو ہے وہ شہید مریم مختار ہیں، پھر جو پاکستان کی پہلی جو پائلٹ تھی وہ ہیں شکریہ خانم تھی، جنہوں نے پاکستان کی جو پہلی پائلٹ بنی، جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔
اسی طرح بہت ساری خواتین ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، جو کالم نگار ہیں، جو مصنف ہیں، جو شاعرہ ہیں اور گلوکار ہیں، سنگر ہیں، اداکار ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے ملک کو جو ہے خوبصورت طریقے سے اس میں نام روشن کیا اور ملک کو لے کے وہ چلی کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اپنی ایک عورت کے بغیر ناممکن ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔